السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے سادگی کے بارے میں پڑھا کہ سادگی کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادہ زندگی کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا۔ آج ہم سادگی والے سبق کو ہی آگے لے کر چلیں گے، تو اپنی بکلیٹ کا صفحہ نمبر 164 164 اپنے سامنے کھولیں تاکہ ہم اس کو سٹارٹ کریں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم سب سے پہلے صحابہ کرام کی سادگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی کے بارے میں پڑھا، ویسے ہی ان کے صحابہ، ان کے جو صحابی تھے، جو ان کے دوست تھے، انہوں نے بھی سادہ زندگی بسر کی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے بھی سادہ زندگی بسر کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں میں بھی سادگی بہت نمایاں تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتے تھے اور سارا سامان خود خرید کر لاتے، بکریوں کو چراتے، محلے کی بکریوں کا دودھ بھی نکال دیا کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خاص دوست حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی جتنے بھی صحابی تھے، سب کی زندگی کا جو طریقہ تھا گزارنے کا وہ بالکل سادہ تھا۔ ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق تجارت کرتے تھے، کہ مطلب سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ خریدتے اور بیچتے تھے، اور وہ سارا سامان خود خرید کر لاتے تھے۔ اتنی سادگی تھی ان کی زندگی میں کہ کوئی وہ شرم محسوس نہیں کرتے تھے کہ میں تو ایک صحابی ہوں۔ وہ خود سارا سامان خرید کر لاتے، بکریوں کو چراتے، ان کو باہر لے کر جاتے، ان کو چراتے، محلے کی بکریوں کا دودھ بھی نکال دیا کرتے۔ اگر کسی کے محلے میں کسی کی ضرورت ہوتی ان کی مدد کی تو وہ ان کی مدد کرتے، یہاں تک کہ ان کی بکریوں کا دودھ بھی نکال کر دیتے، اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سادہ زندگی بسر کی۔ آپ لوگوں کو بہت کھانا کھلاتے اور خود ستو کھایا کرتے، سادہ کپڑا پہنتے اور فرماتے میں ان کی وجہ سے اکڑ سے بچ جاتا ہوں۔ تو حضرت علی جو صحابی تھے انہوں نے بھی بہت سادہ زندگی بسر کی۔ آپ دوسرے لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، جتنا ہو سکتا تھا ان کو کھانا کھلاتے تھے، اور اگر خود کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ بھی بچتا تو وہ اس کی فکر نہیں کرتے تھے۔ ان کا اولین ترجیح یہ ہوتی تھی کہ میں دوسروں کو کھانا کھلاؤں۔ اتنی سادگی تھی ان کی زندگی میں کہ خود کے لیے کچھ نہیں بچتا تھا تو ستو کھایا کرتے تھے۔ ستو بھی ایک گندم کی طرح کا ایک آٹا سا ہوتا ہے جس کو آپ پانی میں ڈال کے بھی پیتے ہیں گرمیوں میں، تو وہ ستو کھایا کرتے تھے اگر ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں بچتی تھی۔ سادہ کپڑے پہنتے، ان کے کپڑوں میں بھی سادگی تھی۔ ان کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں صحابی ہوں تو میں نے بہت اچھے مہنگے کپڑے پہننے ہیں، سادہ کپڑے استعمال کرتے اور فرماتے میں ان کی وجہ سے اکڑ سے بچ جاتا ہوں۔ مطلب کہ وہ سادہ کپڑا استعمال کرتے تو وہ کسی قسم کی غلط بات نہیں کرتے، ان میں کسی قسم کی اکڑ نہیں ہوتی تھی، کوئی غرور نہیں ہوتا تھا ان کے اندر، دوسروں کو دکھانے کے لیے مہنگا کپڑا استعمال نہیں کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے لیکن زندگی بہت سادہ تھی۔ لوگوں کو عمدہ کھانا کھلاتے اور خود سادہ کھانا کھاتے۔ اپنے خلافت کے زمانے میں ایک دن دوپہر میں زمین پر آرام فرما رہے تھے، جب اٹھے تو جسم پر کنکریوں کے نشان تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بہت بڑے تاجر تھے، وہ کاروبار کرتے تھے، تو اتنے بڑے تاجر تھے کہ ان کے کاروبار میں بہت زیادہ برکت تھی، لیکن ان کی زندگی بہت زیادہ سادہ تھی۔ وہ لوگوں کو عمدہ کھانا کھلاتے، اچھا کھانا کھلاتے، لیکن خود سادہ کھانا کھاتے تھے۔ اپنی خلافت کے زمانے میں، خلافت مطلب ان کی دور حکومت میں، ایک دن دوپہر میں زمین پر آرام فرما رہے تھے، جب اٹھے تو جسم پر کنکریوں کے نشان تھے۔ مطلب کہ وہ اتنے بڑے تاجر تھے، ان کے پاس اتنا مال و دولت تھا، اس کے باوجود ان کی زندگی میں سادگی تھی، سادہ کھانا کھاتے تھے، اور وہ اپنے دور حکومت میں بھی انہوں نے اپنی سادگی کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ دوپہر میں زمین پر سو رہے تھے، اور زمین پر کیا تھا کہ جب وہ اٹھے تو کنکریوں کے نشان تھے، زمین پر کنکریاں تھیں، انہی کے اوپر وہ سو کر آرام فرما رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تجارت کے باوجود، اتنے مال و دولت ہونے کے باوجود بھی کسی اچھے بسترے کا انتخاب نہیں کیا، سادگی کو استعمال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سادہ کھانا زمین پر بیٹھ کر کھاتے۔ ان کے زمانے میں بہت فتوحات ہوئیں، اسلامی حکومت 10 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی، لیکن آپ کا لباس سادہ اور پیوند والا تھا۔ آپ نے جو لباس پہن رکھا تھا اس پر 12 پیوند تھے۔ اس طرح دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں میں بھی سادگی تھی۔ اب حضرت عمر بھی ایک صحابی تھے،
ان کی زندگی بھی سادہ تھی، زمین پر بیٹھ کر سادہ کھانا کھانا پسند کرتے تھے، اور ان کے زمانے میں ان کی دور حکومت میں بہت فتوحات ہوئیں، مطلب کہ ان کو دشمنوں کے ساتھ جب جنگ وغیرہ ہوئی تو بہت فتح نصیب ہوئی، اور حکومت جو اسلامی حکومت تھی وہ 10 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی، اتنی زیادہ ان کو فتوحات ہوئی۔ 10 لاکھ مربع میل ایک بہت بڑی جگہ ہوتی ہے، تو اتنی ان کو فتوحات ہوئیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی غرور نہیں کیا اپنی حکومت پر کہ میری حکومت میں اتنی فتوحات ہوئی ہیں، لیکن آپ کا لباس پھر بھی سادہ اور پیوند والا ہوتا تھا۔ اس میں جگہ جگہ جہاں سے وہ پھٹ جاتا تھا وہاں پیوند لگا ہوا ہوتا تھا، جو وہ لباس پہن رکھا تھا اس پر 12 پیوند تھے، اور اس طرح دیگر صحابہ نے بھی زندگیوں میں سادگی اختیار کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سادہ زندگی گزاری، ان کے صحابہ نے بھی سادہ زندگی گزاری، اس لیے اب ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت ہیں، ان کی امت ہیں، تو ان کی امت ہوتے ہوئے ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو استعمال کریں، اس پر عمل کریں اور سادہ زندگی گزاریں، نہ تو زیادہ فضول خرچی کریں اور نہ ہی کنجوسی کریں کہ اب دوسروں کو استعمال کی چیزیں دینے سے بھی انکار کرتے رہیں۔ تو ہمیشہ درمیانی راستہ اختیار کریں جس میں سادگی بھی ہو اور کنجوسی بھی نہ ہو۔ تو امید کرتی ہوں پیارے بچوں کہ آپ کو سادگی کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی، اب آپ بھی امید کرتی ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں سادگی کو اپنائیں گے اور فضول خرچی نہیں کریں گے۔ ایک تو فضول خرچی سے بچ جائیں گے، دوسرا آپ کے جو ماں باپ ہیں اگر ان کے پاس زیادہ چیزیں نہیں ہیں آپ کو دینے کے لیے تو آپ ان کو پریشان بھی نہیں کریں گے۔ اگر آپ سادگی اختیار کریں گے، آپ کے پاس وہ استعمال کے لیے چیز موجود ہے تو آپ اسی کو استعمال کریں، اپنے ماں باپ کو، اپنے پیرنٹس کو مزید چیزیں خریدنے کے لیے پریشان نہ کریں، یہ اس سے اللہ بھی خوش ہوگا اور آپ کے ماں باپ بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں سادگی کو اختیار کریں گے اور فضول خرچی سے بچیں گے۔ اللہ حافظ۔